السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدون ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ معزز حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے عنوان لائے ہیں کہ نمازوں میں ڈسٹینس کے ساتھ کھڑنا کا مسئلہ۔ ظاہر سی بات ہے، تسویۃ الصفوف، صفوں میں سیدھا کھڑے ہونا، مل کر کھڑے ہونا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس کی مشروعیت شریعت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، کہ کیا تم لوگ صفیں اس طرح نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا، فقلنا یا رسول اللہ کیف تصف الملائکہ عند ربھا، کہ فرشتے رب کے سامنے، رب کے پاس کس طرح صف بناتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، پہلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر ویتراصون فی الصف، اور اس کے بعد صف میں برابری رکھتے ہیں، لیول سے کھڑتے ہوئے، کوئی آگے کوئی پیچھے، اس طرح نہیں کرتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صفوں میں برابری ہونا چاہیے، مشروعیت ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اختلاف یہ ہے کہ کیا صفوں میں پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا مسئلہ، کہ آیا یہ واجب میں سے ہے یا پھر مستحب میں سے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس میں علماء کے اقوال ہیں، دو مشہور قول ہیں۔ اس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ واجب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نماز میں کل تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک رکن ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، اور ایک سنت ہوتی ہے۔ رکن اگر چھوٹ جائے تو نماز اعادہ کرنا پڑے گا، وہ رکعت اعادہ کرنا پڑے گا۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سنت اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے، حنفی احباب ہو، شافعی احباب ہو، مالکی احباب ہو یا حنابلہ ہو، اکثر علماء بلکہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ صفوں میں مل کر کھڑے ہونا، پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا، یہ مستحب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، کیونکہ صفوں کا قائم کرنا، صفوں میں برابری رکھنا، من حسن الصلاح، نماز کے اچھے میں سے ہے، نماز کے اکمال مکمل ہونے میں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حسن عربی زبان میں آتا ہے، حسن کہتے ہیں حسن الشیء زیادۃ علی تمامہ، کہ ایک چیز مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد جو ایکسٹرا ڈیکوریٹ ہے، ایکسٹرا زائدات ہیں، اس کو کہتے ہیں حسن۔ تو اس اعتبار سے دلیل کی روح سے کہتے ہیں کہ نماز میں مل کر کھڑے ہونا، پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملانا، یہ مستحب عمل ہے۔ چلیے اب یہاں پر علماء کے دو اقوال ہو گئے۔ اس کے علاوہ نمازوں میں ڈسٹینس کے ساتھ کچھ میٹر، 1 میٹر اس طرح کے ڈسٹینس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ شریعت کی روح سے ہم دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم عہد نبوی دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم آئی تھی، ایک قبیلے والے آئے تھے، اس میں سے ایک فرد کو نہیں پایا، بیعت کی آپ کے ہاتھ پر۔ جب آپ نے اس شخص کے تعلق سے استفسار کیا تو کہا کہ انہیں جذام کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہہ دو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان سے بیعت لے لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دوری اختیار کی۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے، فر من المجذوم کفرارک من الاسد، کہ مجذوم، جذام بیماری والے سے ایسے ہی دور رہو، ایسے ہی بھاگو، ایسے ہی بچو جس طرح سے تم شیر سے بچتے ہو، شیر سے ڈرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے۔ اس کی ایک نظیر نمازوں کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے کہ عموماً نمازوں میں استوا ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے،
مگر صلاۃ الخوف آپ سنے ہوں گے. صلاۃ الخوف یعنی ایسی نماز جو جنگ کی حالت میں، جہاد کے عالم میں پڑھی جاتی ہے. اب اس نماز کو آپ لے لیجئے کہ بالکل نماز کا جو طریقہ ہے اس سے بالکل ہٹ کر کے ہے. الگ ہی طریقہ ہے کہ آدھے لوگ جو ہے بقیہ آدھے لوگوں کی ایک رکعت پڑھنے تک ان کی حفاظت فرمائیں گے، پھر جو ایک رکعت پڑھے ہیں وہ نماز توڑ کر چلے جائیں گے، پھر یہ لوگ جو نگرانی کر رہے تھے حفاظت کے لیے وہ لوگ آ جائیں گے، پھر دونوں مل کر کے امام کے ساتھ سلام پھیریں گے. بالکل نماز کی حیت کا طریقہ ہی الگ ہے. کیوں؟ حفظ النفس، جان کی حفاظت کے لیے. یہاں پر نماز کا طریقہ بدل رہا ہے، رکن میں خلل ہو رہا ہے. ارکان تشہد رکن ہے، نماز توڑ کر کے ایک صف جا رہی ہے جو بقیہ صف کی نگرانی کے لیے. جان کی قدر، حفظ النفس، شریعت میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا ہے. تو بھلا یہ کرونا بھی ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا بیماری ہے. قریب مل کر کھڑے ہونے سے، جمع ہونے سے ایک کو دوسرے سے منتقل ہو سکتی ہے. تو ایسے عالم میں یہ ہمارے لیے نذیر ہے صلاۃ الخوف. لہٰذا ڈسٹنس سے کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ واجب ہے اپنی جان کو بچانے کے خاطر. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نمازوں کے تعلق سے آتا ہے صحابہ کی کہ تپش گرمی کے وقت پتھر پر وہ سجدے کو جاتے سمے اپنی چادروں کو سجدہ گاہ میں لاتے تھے، تاکہ پتھر کی گرمی انہیں ان کی پیشانی پر نہ لگے. اس کپڑے کے اوپر جو ہے سجدہ کرتے تھے. کیوں بھائی؟ تاکہ جو ہے جان کی حفاظت ہو، اپنے جسم کی حفاظت ہو. جب یہ سب شریعت میں ہمیں چھوٹیں ملتی ہیں تو بھلا ایسے کرونا جان لیوا بیماری جو کہ اتنی اموات ہو رہی ہیں، ایسے عالم میں کیوں کر نہیں کر سکتے؟ باقاعدہ طور پر یہ دلیل ہے، واضح ہے. حتیٰ کہ اگر آپ نماز جو ہے رکن، نماز کے رکن میں اتنی چھوٹیں ملتی ہیں کہ آپ کو کھڑے ہو کر کے قیام کرنا واجب ہے، بلکہ رکن ہے. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کر کے پڑھیں، چھوٹ ہے. بیٹھ کر نہیں پڑھتے، لیٹ کر کے پڑھیے، اشاروں سے پڑھیے، اتنی چھوٹ ہے نماز میں. کیوں؟ جان کی خاطر، آپ کی بیماری کی خاطر. اتنے آپشن نماز میں مل رہے ہیں، اتنی سہولتیں مل رہی ہیں، تو یہ جان لیوا بیماری ہے. تو بدرجہ اولا یہاں پر نماز کی حیت نہیں بدل رہی ہے، بس صفوں میں جو تباعد ہے، دوری ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ایک کی بیماری دوسرے کو منتقل نہ ہو. اس سے ہٹ کر کے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اس میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو تمہارے ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، ان کی اطاعت کرو تم. اگر وہ صحیح سنت کے مطابق صحیح معنی میں اجتہاد کر کے آپ کو فتویٰ دیتے ہیں، ان کی مخالفت کرنا ایک وعید ہے. لہذا صفوں میں دوری کرنا، تباعد اختیار کرنا، یہی صحیح ہے. اب سوال یہ ہے، کئی لوگ اس میں مشتبہ، اس بات میں اشتباہ میں ہیں، مشتبہ ہیں لوگ کہ یہ پچھلے دور میں بھی، پچھلے ادوار میں بھی، سلف کے دور میں بھی بیماریاں آئی تھی، وبائیں آئی تھی، تو کیا انہوں نے تباعد اختیار کیا نمازوں میں؟ کیا وہ تباعد اختیار کیے، دور کیے نمازوں میں؟ چلیے ہم اس چیز کو دیکھیں گے. تو کیا اگر ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو فہم سلف سے بات ہٹ گئی؟ ہم سلف صالحین کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، ایک قاعدہ آپ کو ذہن میں رکھ لیں: الاجتہاد لا ينقض بمثلہ او بالاجتہاد. کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد کا مناقضہ نہیں کر سکتا، ٹکرا نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اس دور میں اطباء کی طرف سے بات نہیں آئی تھی. کیا بات نہیں آئی تھی؟ کہ دوری اختیار کریں. روکا نہیں گیا تھا، مگر آج میڈیکلی طور پر، باقاعدہ طور پر اس بیماری کے تعلق سے تحقیق کر کے یہ بات لائی گئی ہے کہ اس بیماری کے معاملے میں اگر قریب رہیں گے تو یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے ایک سے دوسرے کو. تو لہٰذا یہ اس دور کا اجتہاد ہے، تو اس دور کے اجتہاد سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اجتہاد غلط تھا یا پھر جو ہے یہ اجتہاد غلط تھا. ایسے بہت ہوا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھ لیں آپ، اجتہادات ہوئے ہیں آپ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے الگ تھا. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مرتبہ میراث کے مسئلے میں ایک مرتبہ ایک فیصلہ کیے، پھر دوسرے مرتبہ دوسرا فیصلہ کیے، کہا کہ وہ معاملہ الگ تھا، یہ معاملہ الگ تھا. تو اجتہاد جو ہے دوسرے اجتہاد کو نہیں توڑتا ہے.
کاٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ کے گھٹنے زمین پر ٹیکنے سے آپ کے پیروں پر نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے زیادہ قیام کھڑے رہنے سے آپ کے پیروں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو کیا آپ اس کو انکار کر دیں گے؟ نہیں، آپ کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، یہ آپ کے لیے افضل ہے، یہ آپ کے لیے واجب ہے، کیونکہ آپ اپنی جان کی حفاظت ہے یہاں پر۔ تو بھلا جب ڈاکٹروں سے تحقیق ہو کر کے ایک بات یہ آئی ہے تو ہم اس چیز کو کیوں اعتبار نہیں کر سکتے، کیوں نہیں لے سکتے؟ اور ایک اہم قاعدہ یہ بھی ہے، درء المفاسد اولا من جلب المصالح، یعنی آپ کے سامنے ایک نقصان ہے، ایک طرف فائدہ ہے۔ نقصان کیا ہے کہ آپ کی جان جا رہی ہے، فائدہ کیا ہے یہاں پر آپ کو ایک مستحب عمل یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک واجب عمل صفوں میں مل کر کے کھڑے ہونا۔ تو ایسی صورت میں قاعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نقصان سے بچنا بہتر ہے۔ یہاں پر ایک فائدہ کی بات کیا ہے، یہاں پر واجب عمل ہے یا مستحب عمل ہے، جبکہ جو ہے راجح اس میں بات یہ ہے کہ مستحب ہے صفوں میں پیروں سے پیر کندھے سے کندھا ملانا، ٹھیک ہے؟ تو مستحب عمل ہے، اور ایک طرف جو ہے آپ کے لیے آپشن کیا ہے، نقصان کہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ تو ایسے اس میں ہمیں فقہ یہ سکھاتا ہے، قاعدہ یہ سکھاتا ہے کہ ایسے عالم میں درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ نقصان چیز پر عمل کرنا، اس سے بچ جانا، اس بیماری سے بچانا اور صفوں میں تباعد اختیار کرنا، یہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حکومت کو ڈر کر کے، حکومت کے کہنے پر ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ شریعت ہے سب سے پہلے، حکومت بعد میں ہے، حکومت کا معاملہ بعد میں ہے، شریعت کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں اس دور میں، جو سلف صالحین کے دور میں جب بیماریاں عام ہو رہی تھی تو لوگ زیادہ جو ہے کثرت سے مساجد میں آنا اور کثرت سے جو ہے دعائیں کرنا شروع ہو گئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اور اموات لاشیں بہت زیادہ نکلی، باقاعدہ طور پر تاریخ میں یہ بات ہے۔ تب جو ہے حکم دیا گیا کہ علی الفور سب اپنے گھروں میں بند ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ سب دلائل ملتے ہیں، ہم خامخواہ جو ہے اس کو فہم سلف کی بات نہ لیں کہ اتنے مسائل واضح ہیں تو یہ مسئلہ کیوں واضح نہیں ہے۔ یہ صاف بات ہے، الاجتہاد لا ينقض بمثلہ او بالاجتہاد، حتیٰ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات یہ ہے کہ قول مشہور ہے کہ اہل الخیل امام سے دور رہیں گے گھوڑوں کی حفاظت کی خاطر، گھوڑوں کی حفاظت کی خاطر گھوڑے والے جو ہے امام سے دور رہیں گے، تاکہ جو ہے وہ اپنے گھوڑوں کی رکشا کرتے، حفاظت کرتے ہوئے وہ نماز پڑھیں۔ جب گھوڑوں کے معاملے میں یہ آ سکتا ہے تو جان کا معاملہ بدرجہ اولا ہے۔ تو بہرحال بے شمار ادلہ ہیں، بے شمار جو ہے استدلالات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ نماز میں تباعد اختیار کرنا یہ بہتر ہے، واجب ہے اور اولا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سنت کو، صحیح احادیث سے استدلالات سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس وبا سے، اس بیماری کرونا سے بچائے جو اب تک ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں وفاتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔